فہیم سیدل صاحب چیئرمین پیاف, انجم نثار صاحب مائی لیڈر, میاں محمد علی صاحب مائی لیڈر, سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب, وائس پریزیڈنٹ صاحب, فارمر آفس بیئرز, فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز, سٹنگ ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز, تمام حضرات السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں پر آئے. میں اپنی لیڈرشپ پیاف فاؤنڈرز الائنس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم ٹیم کے اوپر اعتماد کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم لاہور چیمبر میں بیٹھ کر ان کی لیگیسی کو قائم رکھتے ہوئے, ان کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ہم اپنی بزنس اور ٹریڈرز کمیونٹی کے لیے کام کر سکیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا کہ جو انہوں نے ہمیں ذمہ داری دی ہے پیاف فاؤنڈرز الائنس نے, ہم اس کو پوری طرح سے نبھا سکیں. میں اس بات کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم تینوں پریزیڈنٹس الائنس کے ہیں, پیاف فاؤنڈرز الائنس کے ہیں. اب چونکہ ہم سیٹس پہ ہیں تو نہ ہم میں کوئی فاؤنڈرز ہے اور نہ ہم میں کوئی پیاف ہے. We belong to the business community, we belong to the traders community. میں بلکہ آج یہ کہتا ہوں کہ میں پیاف سے ہوں اور یہ دونوں فاؤنڈرز ہیں. ہمارے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. آپ کو کوئی ایشو ہے, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لاہور چیمبر کو آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے دروازے کھلنے ہیں. میرے وائس پریزیڈنٹ صاحب, میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب, ہم نے یہ کہا ہے کہ نو نیڈ ٹو ہیو ٹائم. آپ کا ایشو ہے, ہم یہاں پر ہیں, ہمارا ٹائم آپ کا ہے, ہم سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے. No need to knock the door, just walk in. دیکھیں, میں اپنے سینئرز کی موجودگی میں کوئی بات کروں. میں عرفان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئے, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہوں. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ لاہور چیمبر بھی آپ سب کا ہے, فیڈریشن بھی آپ سب کا ہے. اس لیے ہمیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہماری آواز, فیڈریشن کی آواز لاہور چیمبر سے نہیں اٹھائی جائے گی اور لاہور چیمبر کی آواز فیڈریشن سے نہیں اٹھائی جائے گی. ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سے مسائل ہیں, فیڈریشن بھی اس پہ بار بار آواز اٹھا رہی ہے. 84-85 کا اس وقت جو ایشو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت مشکل میں ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں, ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, ہمیں اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہے. بہت سے را مٹیریلز کے اوپر 100% کیش مارجن لگ چکا ہے, بہت سے را مٹیریلز بین لسٹ میں آ چکے ہیں. اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے اگر مشینری ہمیں امپورٹ نہیں کرنے دیں گے؟ اگر ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری کی جو مشینری لگی ہے اس کے پارٹس کو آپ چینج نہیں کرنے دیں گے تو ہم اپنی مینوفیکچرنگ کیسے کریں گے؟ ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کو رکوائیں, انڈر انوائسنگ کو رکوائیں, ہم کیسے رکوا سکیں گے؟ اگر ہمارے ملک میں پروڈکٹس نہیں بنیں گے, ہمارے فنش گڈس نہیں بنیں گے تو پھر تو ہم دروازے کھول رہے ہیں اسمگلنگ کے لیے. ہم گورنمنٹ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس میں نظر ثانی کریے. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری انڈسٹری کو چلنے دیں. انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی, انڈسٹری چلے گی تو فارن ریزرو آئیں گے, انڈسٹری چلے گی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا, انڈسٹری چلے گی تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا, انڈسٹری چلے گی تو یہاں پر روزگار ملے گا, انڈسٹری چلے گی تو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہتر ہوگی, انڈسٹری چلے گی تو ہم سب آسانی سے یہاں پر رہ سکیں گے. تو یہ گورنمنٹ, میرا دیکھیں